ہمارے درمیان سید عامر جعفری صاحب موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ہیں. انہیں تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے. اور غزالی کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ غزالی فنڈ میں تقریباً 670 اسکول ہیں جو کہ 39 اضلاع میں پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ بات قابل ذکر ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان اسکولوں میں ہندو کمیونٹی کے بچوں کے علاوہ اسپیشل طلبہ اور طالبات بھی شامل ہیں. یہ ایک قابل تحسین چیز ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دعوت دوں گی. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وومن ان فوکس کا، صدف صاحبہ کا، لبنہ صاحبہ کا، آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اتنی مختصر جو ہے ٹائم کے اندر میم کی دعوت کے اوپر جو ہے اور آپ کی محنت کے نتیجے میں یہاں پر آپ سب لوگ جو ہے وہ اردو کے حوالے سے پہلے میں چند جملے بول دوں، چونکہ اس حوالے سے تقریب ہے. میرے والد صاحب کا ہمارا ایک پنجاب کا ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور افتادہ اور پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے. اس کا نام ہے ڈسٹرکٹ میاں والی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پسماندہ علاقوں میں، بلکہ مشہور اس لیے کہ عمران خان صاحب کا وہ علاقہ ہے اور وہ پرانے ان کے والدین، ان کے رشتہ دار سارے کے سارے میاں والی سے تعلق. مجھے ابھی یاد نہیں تھا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں میاں والی کو، تو اس لیے تو میری وہ علاقہ ہے، میری پیدائش وہاں سے ہے، اسی علاقے سے ہے. تو میرے والد صاحب وہاں کے آپ کہہ سکتے ہیں اس چھوٹے سے علاقے کے ایک شاعر تھے. اور وہ علاقہ بہت زیادہ وہاں پر جہالت زیادہ ہے، تعصب زیادہ ہے، ہٹ درمی زیادہ ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ مرڈر وہاں پر ہوتے ہیں. اس طرح کا وہ علاقہ تھا سارا کا سارا. تو لیکن میرے والد صاحب کو اردو سے بڑی محبت تھی اور وہ ایک شاعر بھی تھے. تو مجھے یاد ہے آپ کی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ان کی کتاب ہے اردو ہے جس کا نام نہ، کہ جو انہوں نے وہاں پر کی. اور پھر ہر سال وہ ایک اردو کانفرنس بھی میاں والی میں کرواتے تھے. لاہور شہر اور اسلام آباد سے لوگ وہاں شریک ہوتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی زبان جو ہے، آپ کی جو قومی زبان ہے، اس کے ساتھ تعلق ہو. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آپ کو جس کو موقع ملے آپ لازماً پڑھیے گا. اس کا نام ہے میرا داغستان. میرا داغستان. داغستان ایک رشین اسٹیٹ ہے، چھوٹی سی، چند لاکھ کی آبادی ہے اس کی نا. اس کے ایک مشہور شاعر ہیں اور ادیب ہیں، ان کا نام تھا رسول حمزہ توف. رسول حمزہ توف. تو ان کی یہ کتاب ہے اور بہت ہی شاندار کتاب ہے. جس کو موقع ملے وہ لازماً اس کو پڑھے. وہ اس میں سے دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ رسول حمزہ توف چونکہ وہ بہت بڑے تھے، ان کو لینن امن پرائز ملا ہوا تھا، دنیا کے بڑے بڑے ایوارڈ ملے تھے. تو وہ کسی پروگرام میں شرکت کے لیے پیرس گئے اور پیرس سے پھر واپس اپنے چھوٹے سے وہ داغستان کے علاقے میں واپس آئے، وہ جو چند لاکھ کا وہ ملک ہے چھوٹا سا. تو وہاں ایک بزرگ خاتون انہیں ملی اور اس نے کہا حمزہ تم پیرس گئے تھے تو وہاں میرا ایک بیٹا ہے جو کئی سالوں سے وہاں رہ رہا ہے اور واپس نہیں آیا، تو تم اس سے ملے کیا؟ ٹھیک ہے. تو رسول حمزہ توف نے کہا کہ ہاں میں اس سے ملا. وہ تو وہاں بہت کامیاب ہے اور وہاں وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے اس کے اندر نا. تو اس کی ماں جو بزرگ سی تھی بہت زیادہ، وہ بہت خوش ہوئی اس کی بات سن کے. اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے اپنے بیٹے کے متعلق، اور حمزہ رسول ان کو بتاتا رہا ماں کو کہ آپ کا بیٹا کیا کیا کرتا ہے. پھر یکدم اس کی ماں نے پوچھا حمزہ یہ تمام باتیں کیا تم نے وہ جو ان کی مادری زبان ہے داغستانی زبان تم نے اس میں کی تھی اسے؟ تو رسول حمزہ نے کہا اپنی کہتے ہوئے کہ نہیں، وہ تو چونکہ 15-20 سال ہو گئے، وہ تو اس نے مجھ سے رشین زبان میں بات کی، اور سوری پرشیا یہ جو ہے فرینچ جو ہے اس میں اس نے جو ہے مجھ سے بات کی اس کے اندر نا، اور کچھ انگریزی میں بات کی اس کے اندر نا. اس طرح کی بات حمزہ رسول. تو جب ماں نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے چہرے پہ رومال ڈال لیا نا. یہ وہاں بہت بڑے حادثے کی علامت ہوتی ہے اس روایت کے اندر. اور اس نے حمزہ رسول سے کہا حمزہ رسول تم مجھے لگتا ہے تم میرے بیٹے سے نہیں ملے، وہ کوئی اور تھا، وہ میرا بیٹا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر حمزہ رسول نے ایک اور جگہ لکھا کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی شدید ترین کسی کو بد دعا دینی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا تجھے تیری مادری زبان بھلا دے. ٹھیک ہے. بدترین اگر کوئی بد دعا دینی ہے کسی کو، بدترین دعا دینی ہے
اور یہ حقیقت بات ہے کہ بڑی اہم بات ہے. اگر آپ مادری زبان سے کٹ گئے تو سمجھے آپ گئے, آپ اس سمندر میں بہہ گئے, آپ کا کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے اس کے اندر نا. تو بہرحال آپ سب لوگ بہت ہی قابل فخر ہیں, قابل رشک ہیں کہ آپ لوگوں نے اس زبان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھا ہے, اور اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو بھی جس حد تک ممکن ہے آپ اس طرف لے کے چل رہے ہیں. تھوڑا سا تعارف جو ہے انہوں نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا بھی کرایا ہے. میں اگلے صرف 10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو مختصر سا بتا دوں کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ بنیادی طور پہ پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں ان میں تعلیم کے فروغ کا ایک ادارہ ہے. اور یہ ادارہ ہم نے آج سے 25 سال پہلے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ شہروں کے اندر تو کوئی نہ کوئی تعلیم پہنچا دیتا ہے, چاہے وہ حکومت ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, لیکن چھوٹے جو گاؤں دیہات ہیں ان تک جو ہے ہم تعلیم نہیں پہنچا پاتے, اور بالخصوص جو بچیاں ہیں ہماری لڑکیاں ہیں ان تک تعلیم نہیں پہنچ پاتی نا. تو اس نیت کے ساتھ ہم نے کہا کہ ہم گاؤں کے اندر کام کریں گے, اور پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, اور ہم نے پھر ہم نے سوچا کس طرح کا ماڈل بنائیں, چونکہ اسکول بنانا چلانا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہتا ہے. ایک بڑا اسکول, پھر تنخواہیں, پھر یوٹیلٹی بلز, پھر ہر مہینے چیزیں, تو یہ ڈونیشن پہ چلنے والی چیز نہیں ہوتی. تو اس کے لیے تک کیسے ہم یہ کام کریں گے, لیکن ہم نے کہا کرنا یہی چاہیے, یہی کام جو ہے مستقبل کے لیے, یہی ہماری نسل کے لیے ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں, اپنی فیوچر کے اوپر کام کریں نا. تو ہم نے کہا کہ ہم ایک استاد ایک کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس زمانے میں 25,000 روپے میں ایک کلاس اور ایک استاد کی تنخواہ, جو زمانے میں 2-2,500 روپے ہوتی تھی, اس سے ہم شروع کر لیتے تھے اس کے اندر گاؤں کے اندر. اور پھر ہم نے 22 ٹیچرز لیے اور 22 اسکول ایک ایک کمرے والے ہم نے دیہی علاقوں میں شروع کیے نا. تو آج الحمدللہ ہم 1 نہیں, 10 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 400 نہیں, 500 نہیں, 600 نہیں, 850 اسکول ہم جو ہے بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, 859 اسکولس. ٹھیک ہے, گننا چاہیں تو نام لے کر گنیں گے تو 1-2 گھنٹے لگ ہی جائیں گے. 859 اسکولس کو آپ گننا شروع کریں گے. اس میں تقریباً مور دین 100,000 بچے جو ہیں اس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں. 5,000 ٹیچرز فیمیل اس کے اندر تدریس کے فرائض سر انجام دیتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ہم نے گاؤں دیہاتوں میں گئے تو ہمیں لگا کہ وہاں مینٹلی یا فزیکلی چیلنج بچے موجود ہیں, بچے ہیں یا بچیاں موجود ہیں. پاکستان میں اسٹیٹ کا نظام بمشکل ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچتا ہے یا اس تک بھی نہیں پہنچتا. تو ایسے بچے جو کسی معذوری کا شکار ہوں, اسپیشل ہوں, ان کے لیے کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. غزالی ٹرسٹ نے یہ کیا کہ اپنے اسکولوں کے دروازے ان کے لیے اوپن کیے اور ان اسپیشل بچوں کو اپنے اسکولوں میں لے آئے. اس وقت کوئی 1200 بچے جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں وہ ہمارے سسٹم کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. وہ بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اس طرح جو ہے جو ہماری ہندو بچیاں ہیں بنیادی طور پہ وہ لڑکیاں اسکول نہیں جا رہی تھیں. جب ہم گئے گاؤں دیہاتوں میں تو پتہ چلا کہ یہاں ہندو آبادیاں ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیج رہے. اس کی مختلف وجوہات تھی جو یہاں میں نہیں بیان کر سکتا, لیکن ان کے ساتھ مجھے 1.5 سال لگا بات چیت کرنے کے اندر, اور ہم نے اس کمیونٹی کو آمادہ کیا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, اور بالخصوص بچیوں کو آپ بغیر کسی ڈر اور خوف کے ہمارے اسکول بھیجیں. اور میں نے انہیں کہا, وہ کہنے لگے کیسے اعتماد بحال ہوگا. میں نے کہا ہم آپ کے ٹیچر رکھیں گے جو ان کو پڑھائیں گے, اور اگر کوئی مذہبی ٹیکسٹ پڑھانا ہے تو اس کو بھی ہم الاؤ کریں گے ود دا ہیلپ آف کمیونٹی, کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ آپ کو اس میں ہیڈر نہ ہو, اس کے اندر کوئی نفرت کا مواد نہ ہو, تو آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں اس کے اندر نا. الحمدللہ ہم نے 6 اسکول بنائے ہندو بچے بچیوں کے لیے. 650 بچے اور بچیاں پورے اطمینان کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ چیز پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو سسٹم ہے اس کے اندر جتنے اسکول پرائمری سے اوپر ہیں وہ سارے بچیوں کے لیے ہیں. یعنی میں صرف آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے مسائل کیا ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ زبان ہے, زبان اسی لیے کہ وہ ہمارے ملک کی زبان ہے, ہماری ماں باپ کی زبان ہے. دیکھیں اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ ہماری تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تعلیم کے بغیر پاکستان کہیں آگے نہیں جانے والا, یہ طے شدہ بات ہے. ایجوکیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ہماری بچیاں اسکول نہیں جا رہی, ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے, یا اسکول جاتے ہیں ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے, یا اسکول جاتے ہیں اور کچھ پڑھ لکھ رہے ہیں نہیں سیکھ نہیں رہے,
تو ہم کسی بھی قسم کا فیوچر کا آپ پلان نہیں کر سکتے. کوئی خوشحال پاکستان, کوئی نیا پاکستان, کوئی روشن خیال پاکستان, کوئی اسلامی پاکستان کچھ بھی نہیں بننے والا. وہ وہیں کا وہیں گھومتا رہے گا. اس لیے کہ ہماری جو مستقبل ہے وہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر ہے. اس کی جو حالت اور کیفیت ہے وہی ہمارا مستقبل بتائے گی نا وہ کیا ہے. اس وقت بہت اچھی نہیں ہے. تقریباً 25 ملین چلڈرن, 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ نائجیریا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے جو اسکولوں سے باہر ہے. پاکستان کا ہر 10واں بچہ اسکول نہیں جاتا جس کی عمر 6 سے 16 سال ہے. پاکستان میں ڈراپ آؤٹ ریشو ہائیسٹ ہے. ہر 10 میں سے 6 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے دنیا میں ہم وہ ملک ہیں جو تعلیم پہ سب سے کم خرچ کرتے ہیں. اپنے GDP کا ہم سب سے کم ترین جو ہے تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں. ماں سوائے ہم ٹیچروں کو تنخواہیں دینے کے علاوہ بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. ہم نے 25-30 سالوں سے کوئی نیا پبلک اسکول نہیں بنایا ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا, یہی صورتحال بچیوں کے حوالے سے زیادہ دیگرگوں ہیں. بچیوں کے حوالے سے میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ تو یہاں بڑی ہیں, آپ گھر سے نکل آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اور لیکن جو تھوڑا سا گاؤں کا آپ میں سے کوئی پتہ نہیں گاؤں میں رہا ہے یا نہیں رہا ہے, کوئی اندازہ دیکھیں. پاکستان کے گاؤں میں آج بھی جو بچی ہے وہ پرائمری تک, جو 5ویں کلاس تک, وہ ایک اکٹھے اسکول میں پڑھ لیتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اس کے لیے جو ہے مڈل اور ہائی کرنے کے لیے ہمارے یہاں سیگریگیشن ہے اس کے اندر نا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جیسے میں اگزامپل دوں, ہمارا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. پنجاب میں میڈم جو ہمارے پبلک اسکولز ہیں وہ ہیں 54,000. ٹھیک ہے. 54,000 پبلک اسکول ہیں ہمارے. ان پبلک اسکولز میں سے جو 40,000 ہیں وہ پرائمری اسکولز ہیں, گریڈ 5 تک کے اسکول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو باقی 14,000 اسکول ہیں وہ مڈل اور ہائر سیکنڈری ہیں اس کے لیے نا. اور اس میں سے جو بچیوں کے اسکول ہیں 14,000 میں سے وہ ٹوٹل 4,000 ہیں. 4,000 اسکول ہیں جو بچیوں کے لیے ہیں, مڈل, ہائی یا ہائر سیکنڈری. اگر آپ پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کے اوپر اس کو پھیلا دیں تو وہ آپ سمجھیں کہ ایک بچی کو کے قریب جو ہے وہ کم از کم 10, 15, 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی اس کو مڈل یا ہائی اسکول ملے گا بچی کو. ٹھیک ہے. ایک طرف تو یہ ڈیٹا رکھیں اپنے, اور دوسری طرف ذرا یہ سوچیں کہ وہ بچی جو کلاس 5 میں پڑھتی ہے اور 6 میں جانا چاہتی ہے, وہ لڑکی گاؤں کے اندر اپنی ماں کا ہیلپنگ ہینڈ ہوتی ہے. وہ گھر کی جھاڑو لگاتی ہے, وہ بستر بچھاتی ہے, وہ ماں باپ کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے. وہ باپ اور بھائیوں کی خدمت کرتی ہے. وہ سر پہ بڑی سی چادر لے کے پھرتی ہے اپنے گھر کے ورانڈے کے اندر, چارہ لے کر آتی ہے, چارہ دیتی ہے جانوروں کو اس کے اندر نا. یہ سارے کام وہ 5ویں کی بچی کرتی ہے. اچھا, وہ جو 5ویں کی بچی جب اپنے اسکول جاتی تھی پرائمری کے, تو وہ پرائمری کا اسکول جو اس کو تعلیم دیتا ہوگا, صدف تربیت کا بتائیں گی, ادب کا بتائیں گی, میں کہتا ہوں چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو. اس بچی کے لیے وہ جو اسکول ہے وہ ایک چھوٹی سی جنت ہوتا تھا, جس میں وہ جب جاتی تھی بچی تو اس کو آزادی ملتی تھی. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرا دوپٹہ کدھر ہے, میری چپل کدھر ہے, میں دیکھ کیسی رہی ہوں, میں بھاگتی ہوئی کیسی لگ رہی ہوں, کچھ بھی اس کو نہیں. وہ خوش ہوتی تھی. وہ چند گھنٹے جو پرائمری اسکول میں گزار کے آتی تھی وہ اس کے لیے ایک ونڈو تھی. لیکن جب وہ پرائمری کے بعد مڈل جانا چاہتی ہے تو اس کے قریب اسکول نہیں ہے. اس کے ماں باپ غریب ہیں, شعور بھی نہیں ہے, تعلیم کی ویلیو بھی نہیں ہے. اور جو پاکستان کے حالات لڑکیوں کے حوالے سے, لڑکوں کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہی ہے وہاں جو صورتحال ہے, تو بچی کو کون 10 کلومیٹر دور اکیلے بھیجے گا, کس کے ساتھ جائے گی, کون لے کر آئے گا اس کو, کیا حساب. تو میں آپ سے بالکل دل سے کہہ رہا ہوں, لاکھوں بچیاں صرف اس لیے سے اسکول نہیں جاتی کہ ان کے قریب اسکول نہیں ہے. اور یہ بالکل فیکٹ ہے. یہ صرف ایک پہلو میں نے بتایا آپ کو. اور کتنی بچیاں جو تعلیم سے رہ گئی ہیں, آپ سمجھے کہ وہ زندگی کتنی بڑی خوشی سے رہ گئی ہیں. ایک بچہ جب اسکول آتا ہے بیگ لے کر تو اس کے بیگ میں صرف کتابیں, کاپیاں, قلم نہیں ہوتے. اس کے بیگ میں کچھ خواب ہوتے ہیں, کچھ امیدیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مستقبل کے. ٹھیک ہے. اور جس کے پاس اسکول جانے کے لیے بیگ ہی نہیں ہے تو اس کی کیا خواب ہیں, اس کی کیا امیدیں ہیں, وہ آنے والے دنوں کو کیسے سوچتا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ غزالی ٹرسٹ کوشش کر رہا ہے کہ جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم جو ہے اپنی بچیوں کو ہم آگے بڑھائیں, ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. تو غزالی ٹرسٹ کی یہ ایفرٹ ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک مشکل کام ہے,
اس کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. اور لیکن جب ہم اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں, 854 اسکول ہیں, 1.25 لاکھ بچہ, 1,17,000 بچہ ہے, 5,000 ٹیچرز ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. اور آپ دوستوں کو بھی آ کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ سب کام کیجئے, لیکن اگر آپ پاکستان کو کچھ دینا چاہتے ہیں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہاں بہت ساری چیریٹیز کے پروگرام ہوتے ہیں, ہر روز ایک چیریٹی کا پروگرام ہوتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑے لوگ فیاض ہیں, بہت چیریٹی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی چیریٹی دینے سے کوئی فرق پڑا ہے پاکستان کو؟ آپ کہتے ہیں اربوں روپے دیے ہم نے, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, اربوں روپے دیے آپ نے, تو اربوں روپے دینے سے غربت ختم ہو گئی؟ حالات بہتر ہو گئے؟ دن بدل گئے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اور مانگتے وہ ابھی بھی چلے جائیں سیلاب والے علاقے میں, وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ نہیں ملا, ٹھیک ہے. اور کم از کم یہاں رہنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو دیکھیں, آپ کو تو وہاں خرچ کرنا چاہیے, وہاں دینا چاہیے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے. پاکستان کو ضرورت یہ, میں کہتا ہوں لوگ 3 وقت کے بجائے 1 وقت کا کھانا کھا لے, نہیں مریں گے وہ. ابھی مہنگائی سے مر رہے ہیں کیا وہ؟ جتنی مہنگائی پاکستان میں, آپ فون کر کے پوچھیں اپنے رشتہ داروں سے, ہر ایک سے پوچھیں گے وہ آپ کو یہی کہانی سنائے گا کہ پاکستان میں مہنگائی کا, یہاں بھی ہے لیکن پاکستان میں مہنگائی تو بہت کرونک ہے. وہاں پر چونکہ انکم نہیں ہے, اس کا کوئی میچ نہیں ہے اس کا. وہاں بھی تو لوگ زندہ ہیں, ابھی بھی مر تو نہیں گئے. وہاں پر بجلی وہاں 10 گھنٹے نہیں آئی, زندہ رہے کہ نہیں رہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. وہاں کوئی سسٹم نہیں کام کر رہا, پھر بھی لوگ چلے جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں آپ کو سمجھ آ رہی یہ چیز کہ ہمیں ضرورت اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دسترخوان چلانے ہیں, اور ہمیں ضرورت یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں فوڈ ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, افطار کرنے ہیں, یہ ہمیں ضرورت تعلیم کی ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. یہ 2.5 کروڑ بچہ مستقبل کا 2.5 کروڑ خاندان ہے, 2.5 کروڑ فیملیز ہیں. یہ 2.5 کروڑ فیملیز اگر پڑھ نہیں رہی تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ غربت کا شکار ہونے جا رہی ہیں, پاورٹی کا شکار ہونے جا رہی ہیں, یہ ظلم کا شکار ہونے جا رہی ہیں, یہ ناانصافی کا شکار ہونے جا رہی ہیں, یہ بیماری کا شکار ہونے جا رہی ہیں. آج پاکستان میں 40 سال کی عمر کا بندہ دیکھیں نا آپ, عورت یا مرد دیکھیں آپ, تو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے, چہرے مردہ سے, رنگ سنبھلائے ہوئے, ٹھیک ہے نا, چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ 40 سال کے 45 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں. لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی یہاں بڑھ رہی ہے, وہاں کم ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز یہ کہ ہم ان کو امپاور کریں, ہم ان کو بجائے ان کو دسترخوان میں کھانے کھلائیں, فوڈ ڈسٹریبیوشن کریں, کمبل بانٹیں, انہیں آپ تعلیم دیجئے, شعور دیجئے اس کے اندر, تبھی کب بات آگے بڑھے گی نا اس چیز کے اندر. تو پاکستان کو اگر کوئی گفٹ چاہیے, کوئی عطیہ چاہیے, وہ ایجوکیشن کا چاہیے, اس کی ضرورت ہے. اس وقت کرتے نہیں ہم, لیکن ہم کریں گے نہیں, یہ طے شدہ بات ہے. اس لیے کہ اس میں مزہ نہیں آتا. مزہ تو آتا ہے روٹی منہ میں ڈالنے میں, مزہ آتا ہے مسجد میں جو ہے سنگ مرمر لگانے میں, ٹھیک ہے. آپ کو مزہ آتا ہے کمبل بانٹنے میں, ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے کام نا کہ یار پیسے دو, جنت فوری ملے. اس کے اندر یہ جو پڑھانے والا کام ہے, کون پڑھائے گا, کب پڑھے گا, کب وہ آگے بڑھے گی بچی, کب وہ ایم اے بی اے کرے گی, کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک والا معاملہ, یعنی بس اس میں اندر. تو یہ ایک مشکل کام ہے, یہ جو کام کرنا ہے, جو ایجوکیشن کا کام ہے, لیکن یہی کام اہم ہے کرنے والا, یہی کام کرنے والا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلا حکم اقرا کا یہی دیا تھا. وہاں بھی غربت تھی اس معاشرے کے اندر, وہاں بھی ناانصافی تھی, وہاں بھی ظلم تھا, وہاں بھی بیماری تھی, لیکن یہ نہیں موضوع بنایا گیا کہ آئیں غربت ختم کریں, آئیں ناانصافی ختم کریں. انہیں کہا گیا کہ پڑھیے, کیونکہ اسی سے شعور بلند ہوگا, اسی سے صحیح غلط کی تمیز آئے گی, اسی سے آپ امپاور ہوں گے اس کے نتیجے کے اندر. پڑھیے, ٹھیک ہے جی. تو وہ پیغام ہے جو دیا, اور اس دنیا میں بھی ترقی کا یہی پیغام ہے کہ جو اقبال نے کہا تھا. فارسی کا شعر صدف زیادہ بہتر بتائیں گی کہ انہوں نے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کا جلال و جمال اور شان و شوکت نظر آتی ہے, یہ ان کے راگ و رنگ میں اور شراب و شباب میں نہیں ہے, یہ ان کی تعلیم اور تحقیق میں ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کی تعلیم, اس کی بیس کے اوپر یہ سویلائزیشن کھڑی ہوئی ہے, یہ ہے اس کی بنیاد, ٹھیک ہے. اگر ہم بھی اوپر جانا چاہتے ہیں, ہمیں بھی شوق ہے کہ ہم خوشحال ہوں, ترقی یافتہ ہوں, کامیاب ہوں, تو جو ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں وہی ہمیں پورے قوم کے بچوں کے لیے سوچنا پڑے گا. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ
غزالی ٹرسٹ کے اس قافلے میں حصہ، میں کہہ رہا ہوں آپ سارے کام کیجئے، سب کام کیجئے، سب میں حصہ ڈالیے، لیکن طے کر لیجئے کہ ایجوکیشن میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ٹائم دینا ہے، وزٹ کرنا ہے. جیسے آپ سب لوگ ہیں، وومن ان فوکس ہے، وہ ہماری بچیوں کے معاملات سنبھال لے آ کے، وہ کہہ کہ ہم غزالی ٹرسٹ کی بچیوں کے لیے کچھ کریں گے، ہم اس کے اندر نا ہم ان کو امپاور کریں گے. ہمارے پاس تقریباً 60-70 ہزار بچی ہیں جو وہاں ہیں. ابھی ہم نے بچوں کا ایک ریزیڈنشیل ادارہ بنایا ہے، یعنی بیسٹ آف دی بیسٹ بچے سلیکٹ کرتے ہیں پورے سیٹ اپ میں سے، 8ویں کلاس سے ان کو انٹر تک ہم لے کر جاتے ہیں، اور پھر یہاں بوداپسٹ وغیرہ میں، ویانا میں، لمس میں، میڈیکل میں وہ بچے جا رہے ہیں. ہم ایسے ہی ادارہ اپنی بچیوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم بچیوں کو بھی اپنے غزالی کے گاؤں سے سلیکٹ کریں میرٹ پر، اور انہیں 1 روپے بھی نہ دینا پڑے، اور وہ لیکن وہ دکھائیں کہ ہم ہیں وہ لڑکیاں جو آج کے دور کی ہیں، ہم کامیاب ہو کے دکھائیں اور ایک رول ماڈل بن کے دکھائیں. ہم سب کو نہیں کر سکتے، لیکن ان 200-250 بچیوں کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں غزالی پریمیئر کالج کے اندر. تو بس یہ درخواست ہے کہ اس میں آپ حصہ ڈالیں. سپٹمبر کے اندر ہم ایک ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑی ایکٹیویٹی انشاءاللہ کریں گے. سپٹمبر میں بڑا ٹائم پڑا ہے، تو اس میں بالخصوص آپ سب کو میں دعوت دوں گا. عدیل آسی صاحب ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں، غزالی فورم ڈنمارک کے صدر ہیں، یہ بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے. اسی لیے میں نے درخواست کی ان کو کہ آپ آئیے تاکہ بعد میں آپ رابطہ کر سکتے. اس رمضان میں آپ کی فیملی میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. غزالی کے جو ڈسیبل بچے اور آرفن بچے ہیں ان کو آپ اس کے اندر جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں. وہ بھی عدیل آسی صاحب کے ذریعے، صدف کے ذریعے سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا پلیٹ فارم ہے غزالی ٹرسٹ، اور اس میں بہت سے ہم کام آپ کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. یہاں سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جانا ہے، وہ آپ وہاں پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب بھی جب بھی پاکستان آئیں، جب بھی پاکستان آئیں، صدف صاحب آتی ہیں، میں نے پکڑ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ سب بھی آئیں. جب بھی آئیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مہمان بنیں اور ہمیں میزبانی کا موقع دیں. لاہور کے اندر ہیں اور صدف کو پتہ ہے کہ ہم ویل کنیکٹڈ ہیں، آپ کو ہم ایزیلی کہیں بھی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے. ہمارے کالج ہیں، اسکول ہیں، ساتھ ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کو ملوائیں گے، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، اور وہ آپ کو دیکھ کر جب آپ ان کے متعلق کہیں گے کہ ہم کوپن ہیگن سے آئی ہیں اور ہم نے آپ کا نام وہاں سنا ہے، تو آپ بچے کتنا امپاور فیل کریں گے اور ٹیچر کتنا امپاور فیل کریں گے کہ یار ہم چھوٹے سے گاؤں سے آئیں لیکن ہمارا ذکر تو کوپن ہیگن تک ہوتا ہے. اور آپ انہیں وہ خواب دکھائیے کہ جی جو ایک خواب ان کو دکھانا چاہیے نا. تو بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کا صدف صاحبہ کا، لبنہ صاحبہ کا، ٹی وی لنک کا، اور آپ سب کا. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھی آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سے جو کچھ بھی ہوا ہم غزالی فنڈ کے لیے کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ایک قوم کے بچوں کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہو. یہ ہاتھ مانگنے کی جو عادت ہماری گٹی میں ڈال دی گئی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. اور ہر وقت جو دکھتا ہے وہ بکتا نہیں ہے، وہ بکتا ہے، اس کو بھی ختم کرنا ہوگا. کیونکہ آپ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، ہمارا مذہب بھی اس چیز کو کہتا ہے کہ آپ جو کرتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سنگ مرمر لگوایا ہے، فلاں نے لکھوایا. میں کئی دفعہ بڑی حیران ہوتی ہوں، کنوؤں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فلاں نے بنایا، یہ فلاں نے بنایا، پتہ نہیں کیا کہا جا سکتا ہے. وقت کم ہے اور مقابلہ زیادہ ہے. ہم نے 9:15 بجے تک فائنڈ اپ کرنا ہے. جی وہ میں جو ہمارے پاس 5000 آرفن بچے ہیں ان کی مکمل کفالت ہم کرتے ہیں، اس کو آپ ہیلپ کر سکتی ہیں، اور اس کا ایک بڑا عدیل آپ. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ایک عدیل آسی صاحب جو کہ غزالی فورم کے صدر ہیں، ان کے ساتھ ایک معلوماتی انٹرویو رکھیں گے جو آپ لوگوں کی سوالات ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. اور اس کے ساتھ میں کیونکہ عدیل کو شعر و شاعری سے بھی دلچسپی ہے، تو میں ذرا میرا دل ہے کہ تھوڑی سافٹ چیزیں بھی ہونی چاہیے. عدیل آپ آئیں، تھوڑی سی شرارت کر صاحب کتاب کو تم نے کیا کہا؟ بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو وومن ان فوکس جو ہے صدف مرزا صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ.
बाजी लुबना ने तो सबका तारुफ भी करवाया, लेकिन मैं इनका बताता चलूँ कि आमिर भाई जो हमारा पिछला बड़ा प्रोग्राम जिसमें वसी शाह साहब भी मौजूद थे और दूसरी सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद थे, उनमें लुबना इलाही साहब ने 15 जो हमारे बच्चे थे जो स्पेशल बच्चे हैं, माजूर बच्चे हैं, उनके इन्होंने अडॉप्शन जो है वो ली थी। तो ये इजहार भी इन्होंने किया, मैं क्या आपको बता दूँ। इस तरह कोपनहेगन में हमारे बहुत से डोनर हैं जो मुख्तलिफ़ हवाले से कनेक्टेड हैं। 22 अफराद की हमारी गज़ाली की अपनी टीम है और हर बंदा फ्री विली जो है अपना वक्त दे रहा है। अभी साइमा जो हैं वो इसको हमारी बो हॉलर पर मुकम्मल तौर पे इस पर काम कर रही हैं। आप में से कुछ लोगों को उन्होंने मैसेज भी भेजे होंगे। सितंबर में जो प्रोग्राम करेंगे उसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंटरव्यू के लिए आएंगे ना टीवी पे, हम ये अभी ये शायरी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, तो खुशकिस्मत हैं आप लोग कि ये गज़ल जो है मैंने अभी 2 दिन पहले लिखी थी और आप सबसे पहले मैं यहाँ पे ही वो इसको सुना रहा हूँ। और आमिर भाई जब मैंने इसको लिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो सबसे पहले आमिर भाई ने फ़ोन करके कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो मैंने कहा चले आमिर भाई की मौजूदगी में इसको पढ़ देता हूँ। रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं, रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं, रोशनी में बदल रहा हूँ मैं। रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं, रोशनी में बदल रहा हूँ मैं। बदखवासी तेरी बताती है, बदखवासी तेरी बताती है, जहन में तेरे चल रहा हूँ मैं। बदखवासी तेरी बताती है, जहन में तेरे चल रहा हूँ मैं। और शेर देखिएगा, साथ तेरे जो पल रहा हूँ मैं, साथ तेरे जो पल रहा हूँ मैं, उसी पल से बहल रहा हूँ मैं। साथ तेरे जो पल रहा हूँ मैं, उसी पल से बहल रहा हूँ मैं। और सदर मिर्ज़ा साहिबा, तेरे सांचे में डल रहा हूँ मैं, तेरे तेरे सांचे में डल रहा हूँ मैं, ऐसे खुद को बदल रहा हूँ मैं। रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं। और देखिएगा शेर, तपश इतनी थी उसके शेरों में, तपश इतनी थी उसके शेरों में, आग में उनकी जल रहा हूँ मैं। रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं। और ये शेर देखिएगा आमिर भाई, आपकी तकरीर सुनने के बाद, सांस गहरे लेना मैं सीख चुका, सांस गहरे में लेना सीख चुका, दुख से बाहर निकल रहा हूँ मैं, दुख से बाहर निकल रहा हूँ मैं। और आमिर भाई ये आपके लिए डेडिकेटेड है जी। तेरे कदमों के जिस तरफ है निशान, तेरे कदमों के जिस तरफ है निशान, बस उसी से मत चल रहा हूँ मैं। रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं। और अब ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, जिसका दिल चाहे इसको जिस तरह मर्जी देखे। आपकी इजाज़त की ज़रूरत है इसलिए। हाथ जब से मिलाए हैं उससे, हाथ जब से मिलाए हैं उससे, तब से हाथ अपने मल रहा हूँ मैं। रफ्ता रफ्ता पिघल रहा हूँ मैं। और बकता देखिएगा, याद तेरी जिसमें न हो आसी, याद तेरी न जिसमें हो आसी, हाँ वो दिल अब बदल रहा हूँ मैं, हाँ वो दिल। रफ्ता 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 पिघल रहा हूँ मैं, रोशनी में बदल रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, महफिल की इख्तिताम की तरफ। मैं अब दावत दूंगी वुमेन इन फोकस की सदर मोहतरमा सदफ मिर्ज़ा को। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिला तमहीद पहले तो अदील आसी को, हमारा छोटा भाई है, अभी वो बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं मेरे साथ आपा का रिश्ता ही ठीक है, तो एक शेर फिल बदी, उसके सांचे में ढल रहा हूँ मैं, उसके सांचों में ढल रहा हूँ मैं, देखो ख्वाबों में चल रहा हूँ मैं।
तो मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से ममनून हूँ हमारी लुबना इलाही की, क्योंकि जब मुझे पता चला कि जनाब आमिर जाफ़री साहब आ रहे हैं तो मैंने बड़े धौंस से बात की। मैंने कहा जनाब जब मैं आती हूँ तो मैं भागे भागे हाजिर होती हूँ, सीधा मैं जाती हूँ एजुकेशन गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट में, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं मेरे बचपन का जो है ना एक अज़्म वो वहाँ पे है। हमारे वालिद ने एक कमरे से स्कूल शुरू किया था। मेरी वालदा जो हैं वो उनकी कोई बहुत ज़्यादा तालीम नहीं थी, 8 जमातें पास थीं, लेकिन अम्मा के पास पूरे मोहल्ले की जो औरतें आती थी तो अम्मा उनको पढ़ाती थी। तो उनके लिए गत्ता काट काट कर तो उसके ऊपर अब्बा जी हरूफ तहज्जी लिखते थे। तो जो गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट है मुझे लगता है वहाँ कहीं मेरी रूह बसती है। मैं कहीं भी हूँ मैं फ़ोन कर देती हूँ कि मेरी जान छुड़ाएं इन मुशायरों से। तो इनका एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर है गेस्ट हाउस, तो मैं बाकायदा वहाँ उसके ऊपर छुप कर बैठी होती हूँ। बड़े भाई को बताया हुआ था कि मैं इधर हूँ, कोई जेहलम से चीज़ मंगवानी है। तो बहुत ही मैंने 8-10 दिन में जो काम ख़त्म करना था वो वहाँ बैठ के किया। फिर इन्होंने हमेशा की तरह एक प्रोग्राम रखा मेरे लिए जिसमें हमने गुफ्तगू करनी थी तानीसियत के हवाले से, व्हाट इज़ फेमिनिज़म, और मैंने यूरोप के हवाले से बताया कि रोम में क्या होता रहा, यूनान में क्या होता रहा। तो माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े शायर वो भी आए जिनको हमने बुलाया नहीं था। मोहतरमा हमीदा शाहीन साहबा आई, फिर जनाब शुएब साहब आए, शुएब बिन अजीज़ आए। तो जिसे कहते हैं ना कि उस दिन बिजली बंद थी, लोगों को मुंह धोने का टाइम नहीं मिला था, मैंने खुद ड्राई क्लीन किया था। लेकिन इसके बावजूद आप यकीन कीजिए कि गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर वो एक कशिश है। वो कशिश क्या है? नेकी की। ये आप लोगों ने देखा होगा। अभी मुझे लुबना चुपके चुपके मेरे कान में कह रही थी अगला वीमेन इन फोकस का जो है ना वो बना लो प्रोग्राम, मैं खुद करूँगी। और लुबना का आपको जानते हैं कि क्योंकि मैं इनको अब से नहीं 90 की दहाई से जानती हूँ, मुझे पता है जो खामोशी से दाएं और बाएं हाथ का फ़र्क किए बगैर मैं उसकी खुद शाहिद हूँ। कई दफ़ा मेरे ज़रिए इन्होंने भिजवाए, कई दफ़ा इस तरह से हुआ कि ये जो अतियात हैं। लेकिन जो बच्चियों की तालीम की इन्होंने बात की वो मैं ज़रूर कहूँगी कि उसके ऊपर हमें वीमेन इन फोकस को पूरा तवज्जो देनी चाहिए, ताउन करना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची की तालीम जो है वो पूरी एक नस्ल की तालीम है, पूरे एक ख़ानदान की तालीम है। और मैं जब भी फेमिनिज़म की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम बीबी ज़ैनब को मानने वाले हैं। अभी मेरी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, आपको पता है उस यूनिवर्सिटी में फेमिनिज़म का नाम लेना हराम है, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया उसके लिए लेक्चर के लिए। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मैं गरीब शायर हूँ, मैं आप लोगों की तरह बड़े बड़े पैसे नहीं दे सकती, लेकिन मुझे जिस जगह बुलाया जाता है मैं बिल्कुल वॉलंटियर जाके लेक्चर देती हूँ। और मैंने कराची से शुरू करके पेशावर से होते हुए फैसलाबाद में और मुल्तान से आगे एक गाँव है पीर लाल, उसमें पहली दफ़ा बच्चियाँ जो हैं वो घरों से निकली हैं क्योंकि उनके लिए एक कॉलेज बना है। तो मैं जब गई तो तकरीबन 100 बच्ची जो है वो बुरका पहन के नकाब पहन के बैठी, उनके साथ हमने गुफ्तगू, बच्चियों ने स्पीच की, बच्चियों ने अंग्रेज़ी में बात की, बच्चियों ने इनामात जीते। तो मुझे लगता था कि शायद मेरे पास जो मेरे वालिद ने हमें ये कहा कि आप ख़वातीन का हाथ थामें, उनको तालीम दें, तो शायद कहीं एक आध कतरा मैंने अदा किया हो। लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगी और करना चाहती हूँ, और गुज़श्ता कई बरसों से मैं कर भी रही हूँ कि मैं मुशायरे नहीं पढ़ती। बैठे हुए हैं जाफ़री साहब, वो इस बात की शहादत देंगे कि बिला वजह के आप मुशायरे में आएँ, सदारत करें, ये करें, मुझे लगता है कि वो मेरा मकाम नहीं है। मुझे किसी गाँव में जाना पड़े, बल्कि मैंने अभी इनके साथ एक प्रोजेक्ट की तैयारी की है गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के साथ, और अगर इंशाल्लाह मैं गई, मुझे सितंबर में, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि मैं इंग्लैंड से PhD कर रही हूँ इंग्लिश एंड फेमिनिज़म में, लैंग्वेज एंड फेमिनिज़म। तो मेरा बहुत टफ थे पिछले 2 साल, यानी घर से दूर, बच्चों से दूर, यूनिवर्सिटी के साथ मैंने घर लिया, मैंने वहाँ पे भी लोगों को वॉलंटियर पढ़ाया। अभी ये जो बच्चा अब्दुल्ला यहाँ फिर रहा है वो मुझे ये पूछ रहा था कि मुझे समझ नहीं आती आपको मैंने कहाँ देखा है। तो मेरी हमसायगी में कुछ अफ़गानी बच्चे हैं, कुछ हिंदू हैं, उन सब को मैंने वॉलंटियर डैनिश पढ़ाई है, और उनकी रिव्यू 1 और रिव्यू 2 मैंने उनको पास कराया है। तो जब कभी कहते हैं कि मैडम हम आपको कोई गिफ्ट दें, तो मैं कहती हूँ मेरे वालिद के लिए दुआ कर दें और इस इल्म को आगे ले चलें, कोई और आपको मुस्तहिक नज़र आए तो उसको आगे पढ़ा दें। तो मैं पूरे दिल की गहराई के साथ और पूरे अपने अज़्म की जो शिद्दत है उसके साथ अपनी ख़ास तौर पे वीमेन इन फोकस से दरख्वास्त करूँगी कि आइंदा जो आने वाला साल हो अल गज़ाली के साथ आप सबके ताउन की ज़रूरत है, हम सब मिल के भी जा सकते हैं। और वो तो मैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट ज़रूर करूँगी, वो मैं ऑनलाइन वादा कर रही हूँ कि इनके जो 5000 असातिज़ा हैं, क्योंकि अभी लुबना और मैं आज बात कर रहे थे कि जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो हम उनको बेहतरीन डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब हमारे बच्चे ज़बान सीखते हैं तो हम चलते फिरते हर एक से पढ़ा रहे होते हैं। जब तक ज़बान का एक माहिर ना हो, ज़बान कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, हमारी मासूम बच्चियां जो शहरों से दूर हैं, पसमंदा इलाकों में हैं, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, उनको पढ़ाने का तरीका क्या हो, खेल खेल में पढ़ाएं, नज़मों के ज़रिए पढ़ाएं, यूरोपीय अंदाज में पढ़ाएं। तो जब हम जाएंगे वहाँ, हम उन बच्चों के साथ बैठ के वर्कशॉप करेंगे। इनके असातिज़ा को मैंने कहा कि मैं आपके 5000 असातिज़ा को, मुझे जहाँ जाना पड़े मैं जाके उनके साथ यूनिवर्सिटी के लेवल की वर्कशॉप करूँगी कि आपने कैसे पढ़ाना है। बच्चों की इज़्ज़त नफ्स, उनकी शौक़,
उनके जो अंदर के है ना, अंदर का बच्चा, उसको ज़िंदा रखें। जैसे मैं अक्सर वो मुझे कहते हैं, यूनिवर्सिटी वाली भी, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में, पेरिस में भी गई थी, वहाँ उर्दू है, वीनस यूनिवर्सिटी में उर्दू है। तो डैनिश आप लोग यहाँ बैठे ना, मिन हेना मिन्स्क्यूला, तो मैंने उस तरह का एक गीत लिखा हेल्फ तन गासमूसन का, मेरे हाथ आओ खेलो मेरे साथ। हमने ना अल्फ़ाबेट बदन से निकाले, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बनाया था 1996 में। मेरे हाथ आओ खेलो मेरे साथ, मेरा कंधा काफ, मेरा कंधा मेरी कोहनी, ये कमर ये है कूला, ये कलाई, मैंने चुटकी बजाई, मैंने ताली भी बजाई, आओ आओ मेरे भाई आओ खेलो मेरे साथ, मेरे हाथ। तो ये जो गीत है, ये हमारे माशाल्लाह जो जर्मन है, 2 बच्चियाँ आई थी पाकिस्तान में, एलिज़ाबेथ और लॉरा, तो ये सारे गीत उन लोगों को पसंद है कि उन्होंने एकदम काफ का लफ्ज़ सीख लिया, इंसानी बॉडी से उस लफ्ज़ को लगाया, और उसको रिदम के साथ अपने जो मोटरिस का कहते हैं ना, हरकियात कैसे होती हैं। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं फिर वही कहूँगी कि मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे कहते हैं ना, कलमी जिहाद और ज़हनी जिहाद, उसके लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मुझे जहाँ बुलाया जाएगा मैं ज़रूर जाऊँगी। और दूसरी बात, अभी रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि मुझे खुद यूके में बहुत तकलीफ़ होती है कि इतने बड़े बड़े वो ईद मिलादुन्नबी के लिए पाकिस्तान से वो नात खां आ रहे हैं, वो बस खा रहे हैं। मेरी बहू जो है वो फ़लस्तीन की है, वो बाज़ बहुत बड़े अजीब से सवाल करती है कि जो पाकिस्तानी इमाम हैं, उलमा और मौलवी, वो मोटे क्यों होते हैं। तो एक क्वेश्चन है बच्ची का, लेकिन मैंने वाकई सोचा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फ़क्र के मानने वाले थे, तो हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो बात है जुलूसों पे जो पैसा लगा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? अमीरों ने बुलाया, अमीरों ने मंगाया, अमीरों ने खिलाया, अमीर घर घर चले गए, है ना। अल्लामा इकबाल कहते हैं वो आए, वो बैठे, उन्होंने बातें की, वो चले गए, है ना। आमदन गुफ्तन नशीनन और उसके बाद बरहास्तम, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमें इस पर सोचना है। और मैं एक शेर वो सुनाती हूँ कि मस्जिद के ऊपर आप बना रहे हैं, दिन रात हमारे गांव में मस्जिद है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नवाजी बन ना सका। और ये मज़ारों पे चादरें हैं, ये चादरें कहाँ से? एक एक चादर की कीमत देखें, उसके जवाब में एक एक बच्ची को बस्ता लेके दिया जा सकता है। वो है ना, कितने ही जिस्म सर्दी में चादर से बेनियाज, जितनी भी चादरें हैं मज़ारों से खींच लूँ। वक्त आ गया है अल्लामा इकबाल का इनकलाब की, ये मज़ारों की चादरें, ये कब्रों के ऊपर बड़े बड़े जो आपने मकबरे बना रखे हैं, ये जो बड़े बड़े नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में ये नात गोई और पाकिस्तान से नात खां आ रही हैं और वो पूरे यूरोप में जा रहे हैं, ये ज़रूर सोचें। उसके जवाब में हमारी वो बच्चियाँ जिनके सरों में चादर नहीं है, पैरों में जूता नहीं है, तकाबल ज़रूर करें। घर जाके 1 मिनट के लिए सोचें, हम बतौर माँ, बतौर औरत कहाँ खड़े हैं? हमारे हाथ में है, अक़वाम की तकदीर हमारे हाथ में है। नईम सिद्दीकी ने कहा था कि अफराद बनाओ तुम जैसे, अक़वाम भी वैसे बनती हैं। अक़वाम है औरत के बस में, वो कैसी नस्लें जनती है, वो कैसे मर्द बनाती है, वो क्या अखलाक सिखाती है, क्या जज्बे आखिर घोल के वो बच्चे को दूध पिलाती है। औरत ताकत है। एक औरत को तालीम देना, एक नस्ल को तालीम देना है। हम बीबी ज़ैनब के मानने वाले हैं। मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी वालों से पूछा कि कितने लोग हैं जिन्होंने बीबी ज़ैनब का खुतबा पढ़ा है, कितने लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज को फेमिनिज्म के साथ जोड़ा है। बीबी ज़ैनब के अलावा हमारे पास कोई रोल मॉडल ना है, ना होना चाहिए। ये जो हम इंपोर्ट करते हैं यूरोप से बड़े बड़े नारे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसने बीबी ज़ैनब का खुतबा पढ़ा हो, जो वो जा रही हैं लाशों के साथ, भाइयों के, बेटों के, पूरे ख़ानदान के, पैर में जूता नहीं, सर पे चादर नहीं, नबी अलैहिस्सलात के मानने वाली उनकी अहल, वो खड़ी होकर बोलती हैं यजीद के दरबार में, द सर्मन ऑफ लेडी ज़ैनब इन द कोर्ट ऑफ यजीद। हम मजहब से बरा होकर सोच रहे हैं, यहाँ वीमेन इन फोकस वाले बैठे हैं, कि जो हमने 3 दिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई थी। डेनमार्क वो पहला मुल्क है जहाँ 3 दिन वीमेन कॉन्फ्रेंस हुई है। रुखसाना बैठी हैं, मोहतरमा तलत साहिबा बैठी हैं, रेहाना साहिबा हैं, फ़िज़ा हैं, जो लोग हमारे साथ शामिल थे, लुबना हैं। 3 दिन वो प्रोग्राम किया, तो हमने यही कहा, द सर्मन ऑफ लेडी ज़ैनब इन द कोर्ट ऑफ यजीद। अगले दिन हमने रखा डेनमार्क की जो पहली मलका अव्वल है, मार्गरेट फर्स्ट, उसको 8-9 साल की उम्र में जहाज़ में बिठाया गया था कि जाओ बीबी, अब जाके तुम्हारी वहाँ पे नॉर्वे में शादी होगी। इस शादी के जवाब में ये जो सारा खून पोके, ये जितने कले हैं तुम्हारे बाप को दिए जाएंगे, जैसे मसला कश्मीर हल हो। तो एक तरफ 6ठी सदी की औरत है जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और हज़रत अली ने खताबत सिखाई है। आप उनका इल्म देखें, आप उनकी जुर्रत देखें। हम वहाँ से नारे निकालने वाले लोग होने चाहिए। हमारी बच्चियों को उनके खून में, उनकी तरबियत में, उनकी हुर्रियत में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हमारे रवैये जो हैं वो अपॉलोजेटिक नहीं होने चाहिए, माजरत खाना नहीं होने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए हम कौन हैं, और अपनी बच्चियों को ये सवाल सिखाने के लिए कि हम कौन हैं, मैं और आप सब जिम्मेदार हैं। मुझे बस यही कहना था। बहुत शुक्रिया।
ख़त्म करने लगे हैं। शेर ज़रूर सुनाती हूँ जी, हमारी रुखसाना के शेर मत सुनाए। मैंने डैनिश शायरात पे किताब लिखी थी, हल खेत तो ब्याह स्मोक तय मांगे तक खेना पीटा आना सन, शट अप एंड बी ब्यूटीफुल, है ना, बकवास बंद करो और खूबसूरत हो जाओ। और दूसरी जो है वही आसपा ख्याली है कि हमें मोहब्बत की जंजीरों से आज़ाद कर दो, कि औरत को ये जंजीरें तोड़नी होंगी। तो अब आपकी इजाज़त से, वक्त कम है, मैं 2 मिनट लूँगी। जुल्फो लबो आरिस के फसानों में नहीं हूँ, जुल्फो लबो आरिस के फसानों में नहीं हूँ, मैं अब तेरी मर्जी के जहानों में नहीं हूँ। रुखसाना साहिबा की ये नज़र है, जिंदान में कब तक तू मुझे कैद रखेगा, जिंदान में कब तक तू मुझे कैद रखेगा, सयाद में अब टूटी उड़ानों में नहीं हूँ, कब तक कोई सामान तायुश ही बनाए, मैं अब तेरे तय करदा ठिकानों में नहीं। तो हमारी तरफ से ये लुबना इलाही जिस मेहनत से ये काम करती हैं, और 1988 से जब से मैं इनको देख रही हूँ, इनका सियासी कैरियर, इनका लिसानी कैरियर और जितने इन्होंने काम किए, उसके लिए ये एक मैं चाहूँगी जनाब जाफरी साहब तशरीफ़ लाइए और अपने दस्ते मुबारक से। बहुत शुक्रिया, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। आप भी साथ आइए। फरा जी, जाफरी साहब के फूल, बहुत शुक्रिया। बस आप हम भी कर रहे हैं, बस भूला जा रहे हैं। बस ये फूल देने के बाद हाँ, फूल दे के खत्म कर लेते बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू वेरी बस फूल दे के फिर निकल रहे हैं, बस 2 मिनट। आप इधर आए, मैं आपको बिनाई लूंगी अपनी, बना रही थी कुड़ियाँ शुड़ियाँ मार के। सलाम भाई को देकर तस्वीर तो बननी नहीं। आप लोगों ने मेरे रास्ते रोक मैं उधर आ मुझे जाती कौन हूँ। बुलाया? मैं कह रही हूँ, आइए, हमें भी फोटो में ले लो। और रज़ाक कैटरिंग के लिए एक भरपूर तालियां। रज़ाक कैटरिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच जी मैडम, बहुत